ذرا مجھے پہلے ڈار صاحب کے اوپر سے ذرا سمجھانا شروع کریں کہ یہ کون سی تیاری ہوتی ہے، کیا سوچ کے گئے تھے کہ یہ مجھ سے پاؤنڈ کو کس طرح 160 روپے پہ رکھنا ہے یا 200 پہ رکھنا ہے، بڑھنے نہیں دینا، مجھ سے اسٹیون سیکر یہ پوچھے گا یا مجھ سے یہ پوچھے گا کہ ہماری معیشت کو ذرا ٹھیک کرنے آپ کیا سوچ کے گئے تھے ڈار صاحب، جو ان کو اس سوال نے لڑکھڑا دیا کہ آپ کے پاس زمین کتنی ہے؟ دیکھیں، ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ایمبیشس منسٹر تھے نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں، اور اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے دیگر منسٹریوں میں بھی انفلوئنس رکھتے تھے، اور کئی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی رضامندی کے بغیر بھی کافی انکروچ کرتے تھے دوسروں کی ایگزیکٹو پاور پہ بھی، اور بہت انفلوئنشل منسٹر تھے۔ جب وہ باہر رہنا انہوں نے شروع کیا تو پولیٹیکل ریلیونس جو ہے وہ خاص کر ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی انفلوئنس انجوائے کر چکے ہوں ان کو خاص کر کھلتی ہے۔ تو ایک تو وجہ میرے خیال سے ان کے ٹی وی پہ آنے کی ہو سکتی ہے کہ وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہوں، بہت عرصہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ایک جو نیریٹو بلڈ کرنے کی اب ضرورت ہے کہ نیب کی وکٹمائزیشن ہے جس کی وجہ سے لندن سے میاں صاحب نہیں آتے، تو اگر اس کو فارورڈ یا اس کو آگے بڑھانا تھا تو ایک تو ہارڈ ٹاک واز ناٹ دا رائٹ فورم، دوسرا ڈار صاحب کی تیاری جو ہے واز ناٹ دا رائٹ وے، اینڈ ڈار صاحب کا خود جانا بھی آئی تھنک مناسب نہیں تھا۔ تو یہاں بھی اگر وجہ یہ تھی تو ایسا بھی ہو نہیں سکا۔ اب ڈار صاحب جو ہیں وہ خاص کر جب کوئی اگر تو چنتے ہیں کوئی فورم تو انہیں ایک تو ہارڈ ٹاک کا کبھی اس لیے بھی انتخاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہارڈ ٹاک ایسا پروگرام ہے جس پہ جانے کے بعد آئی تھنک کچھ آپ حاصل نہیں کرتے، کچھ دے کے ہی آتے ہیں، اور ڈار صاحب نے بھی میرے خیال سے یہاں پہ یہ غلطی کی کہ انہوں نے فورم بہت غلط چنا۔ دوسرا ٹائمنگ جو ہے اس وقت ڈار صاحب کی کہ ریسرفیس کرنے کی، وہ ان اٹ سیلف بھی کویشچنیبل ہے کہ اس وقت کیا وہ گین کر سکتے تھے، ان پہ خود سوالیہ نشان ہیں، وہ کہاں میاں صاحب کی دلیل جو ہے اس کو فارورڈ کر سکتے تھے، نہ وہ کر پائے، نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی ایسی بات کی کہ جس سے لوگ کنونس ہوتے کہ واقعی میاں صاحب جو ہے ان کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، اور اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بیک گراؤنڈ میں جسٹیفائیبل ہے کہ اگر تو وہ یہ چوائس کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے لنڈن میں ہی مقیم رہیں، یہ بات بھی ڈار صاحب جو ہے وہ بخوبی طور سے آگے نہ کر سکے۔ اب جہاں تک بات ہے پیناما پیپرز کے بعد سے کی، تو دیکھیں اگین نظر یہی آتا ہے کہ پی ایم این نون اور شریف خاندان میں بھی اس طرح کی کوارڈینیشن نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح کی ہم نے ریسنٹلی کچھ آرگنائزیشن دیکھی لوکلی، اس طرح کی توجہ جو ہے وہ پی ایم ایل نون کو کبھی دی نہیں گئی ہے۔ پی ایم ایل نون has never really been known as a very organized party up until recently، جب پی ڈی ایم کے معاملات میں مریم نواز نے کچھ معاملات جو ہے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایم پیز کے ساتھ میٹنگ اور دیگر اس طرح کی سیاسی سرگرمیاں ہیں جس میں کچھ آرگنائزیشن، کچھ تھاٹ پروسیس نظر آتا ہے، ورنہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب تھوڑا لوسلی پارٹی کو جو ہے گورن کرتے تھے بیکاز ہی واز ٹو فار اپ ناؤ فائنلی، اینڈ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی گورننس کا طریقہ بہت کیونکہ بیوروکریٹک تھا تو وہ پارٹی کے کارکنان اور پارٹی کے لوگوں کو کم انگیج کرتے تھے اور اپنی گورننس کے حوالے سے بیوروکریسی کو زیادہ انگیج کرتے تھے، تو یہ پارٹی لہٰذا اس طرح سے ایک آرگنائزڈ ویل ٹولڈ مشینری نہیں بن سکی جو کہ وہ بڑی آسانی سے بن سکتی تھی، کیونکہ ظاہر پاکستان کی تقریباً سب سے بڑی پارٹی ہے اور سب سے ہسٹورکلی اسٹرانگ پارٹی ہے، لیکن اس طرح کی آرگنائزیشن ہم نے آف لیٹ جو تھوڑی بہت اس میں دیکھی ہے وہ پہلے نہیں دیکھی تھی، اور ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایون اعلیٰ سطح پہ جہاں کے اسحاق ڈار صاحب لنڈن میں بھی مقیم ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی دانش کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹجی نہیں بن سکی۔ وحید صاحب آپ اگر ایک انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، ایک بین الاقوامی اس کی آڈینس ہے، لہٰذا وہ آپ سے آپ کی ذاتی صورتحال کے اوپر گہرائی میں سوال نہیں کیے جائیں گے، سطحی ہی سوال کیے جائیں گے، ایسے سوال جو کہ برٹن میں دیکھنے والے کو بھی سمجھ آئیں کہ ہاں یہ تو سوال بنتا ہے، یعنی کہ فرض آپ کا ہے جواب کے اندر کہ آپ تہ تک جائیں اور سمجھائیں کہ یہ جواب خصوصی طور پہ میرے لیے فرق کیوں ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر سٹلٹی کیوں نہیں ہے۔ تو آپ ذرا یہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سمجھائیں کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھائی آپ کے پاس اچھا اثاثجات ہیں کتنے، تو آپ پہلے سانس میں کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے سانس میں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ آئے تھے 3 سال پہلے گردن کا درد لے کے، آپ ابھی بھی طبیعت خراب ہے، تو بجائے یہ بات ایکسیپٹ کرنے کے دیکھیں جی یہ تو ایک ایکسکیوز ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک
ایک طرح کا غیر منصفانہ رویہ ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا، بجائے یہ کہنے کہ آپ پھر بھی وہی راگ الاپ رہے ہیں کہ جی میری گردن میں بڑا درد ہے، اور آپ سر جو ہے اوپر نیچے کر کے دکھا رہے ہیں کہ جی بالکل ابھی بھی درد ہے. یہ اس کا کیا منطق ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ بڑا ہے، اور صرف اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کی حد تک نہیں رہا، اور یہی بات ہے کہ جہاں چیلنجز سے دوچار ہے پی ایم ایل نون، وہاں پہ اپنے چیلنجز میں اس طرح سے اضافہ کرنا، کیونکہ کسی کی ایگو کے لیے ضرورت تھا کہ وہ ضروری تھا کہ وہ پولیٹکلی پھر سے ریلیونٹ ہو کے دکھائے، یا وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے نیریٹو کو کسی طرح سے آگے بڑھا سکتا ہے اپنے معاملات کو بھی نہ جانتے ہوئے، اور وہاں پہ جوابات دینے کی نہیں ہو سکا. اور میرے خیال سے اس میں چیلنجز جو ہیں، جو لوگ پی ایم ایل نون کی طرف سے خاص کر آر فیسنگ دا میوزک اور پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں پی ڈی ایم میں، اور آگے ڈیفائنس کر رہے ہیں، جس میں مریم نواز سر فہرست ہیں، خاقان عباسی صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، احسن اقبال ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے چیلنجز میں یوں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے پی ایم ایل نون کے لیے، کہ جہاں انہیں سپورٹ ملنی چاہیے وہاں پہ ان کے چیلنجز میں اضافہ ہو جائے، جہاں پہ نیوز سائیکل جو ہے اس میں باتیں ایکچولی لاہور کے جلد صحیح ہے وہاں پہ ہوائی فائرنگ بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ پی ایم ایل نون کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کو ایٹ دا ٹاپ خاص کر آرگنائز ہونا پڑے گا، اور اسٹریٹجی جو ہے وہ جس طرح سے اس وقت آرگنائز کر کے چل رہی ہے پاکستان میں، تو کہیں نہ کہیں لنڈن میں بھی جو ان کے لوگ ہیں ان کو اس میں کمپلائنس میں آنا ہو. وہی صاحب آپ کو پتہ ہے وہ یہ ہوائی فائرنگ کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے پھر کچھ انٹرویوز دیے اور ٹویٹر پہ کچھ کہا، تو وہ تو قائم ہے. ان کو لگتا ہے انہوں نے بڑا زبردست انٹرویو دیا ہے. انہوں نے ایک نجی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو، نیا دور ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ سوالات جو ہیں یہ پہلے سے اگریڈ آن شاید نہیں تھے، اور انہوں نے پھر بھی لیکن اور اس بات کی انہوں نے ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا کہ مجھے اس طرف لے کے گئے، لیکن عمومی طور پہ وہ خوش تھے اپنے جوابات سے. ڈار صاحب کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاید وہ سمجھے تھے کہ وہ ٹک ٹاک پہ جا رہے ہیں، اور ایکچولی ہارڈ ٹاک پہ جو ہے وہ اب دیکھیں بات کیا ہے. یہاں پہ جو چیلنج فیس کر رہے ہیں لوگ پی ایم ایل نون کے، ان کی رضامندی اور ان کی اسٹریٹجی کے مطابق چلنا پڑے گا ایسے لوگوں کو جن کا کہ اس وقت کوئی ڈائریکٹلی نہ براہ راست بلکہ بالواسطہ بھی تعلق نہیں ہے اس اسٹرگل کے ساتھ جو یہاں مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں.